بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لے لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا پیارا مذہب دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم مقدس ہستیوں، متبرک مقامات اور بابرکت چیزوں کا احترام کریں اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیادار اور سنت سرکار کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ اولاد اپنے والدین سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو دور کی بات، ان کے سامنے آنے سے بھی جھجکتے، ان سے گفتگو کے دوران آنکھیں جھکاتے، آواز دباتے اور ان کا حکم بجا لاتے تھے۔ سامنے تو سامنے، غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب ملحوظ رکھتے، بڑوں کو نام سے نہیں بلکہ القاب اور اچھے الفاظ سے پکارتے، غرض ہر کسی کے مرتبے کا لحاظ اور چھوٹے بڑے کی تمیز برقرار رکھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح مساجد، مزارات، قرآن کریم، کتابوں، تحریروں اور اللہ والوں سے منسوب چیزوں وغیرہ کا بھی خوب ادب کیا جاتا تھا۔ مگر افسوس، آج کل ہماری اکثریت ان اخلاقیات و آداب سے محروم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بد اخلاقی اور بے ادبی کے مظاہرے بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف والدین، استاد اور پیر، بلکہ ان سے بڑھ کر مقدس ہستیوں کے ادب و احترام میں کمی آتی جا رہی ہے۔ شاید انہی بے ادبیوں اور بد لحاظیوں کی وجہ سے ہم دن بدن گھریلو خوشحالی، ترقی اور اخروی فوائد و برکات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ منقول ہے، جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کے سبب سے پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے ہی کھویا۔ شاید اسی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آئیے آج ادب کی ضرورت و اہمیت اور اس کی برکتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عام بیت الخلاء میں بڑا سا مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا۔ غور سے دیکھا تو بے تاب ہو گئے، کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ لپک کر پیالہ اٹھایا اور خادم سے پانی کا لوٹا منگوا کر اپنے دستے مبارک سے خوب مل کر اچھی طرح دھو کر اس کو پاک کیا، پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا۔ ایک دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو الہام فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ کے دل میں ڈالی گئی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا و آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ عز و جل کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ ادب استاد دینی کا مجھے آقا عطا کر دو، دل و جاں سے کروں ان کی اطاعت یا رسول اللہ۔ سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نام خداوندی عز و جل کا ادب کرنے کی برکت سے کیسا عظیم مقام حاصل ہوا کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بالعموم ہر قسم کی تقریر کا ادب کریں، اور بالخصوص اگر کہیں اللہ عز و جل کا مبارک نام یا کسی بھی مقدس ہستی یا چیز کا نام زمین پر یا کسی نامناسب جگہ پر پڑا ہوا دیکھیں تو اسے اٹھا کر صاف کریں اور نہایت ادب کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا کریں، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر، آفس، مسجد، مدرسے اور گلی محلے میں کوئی ایسی جگہ مقرر کریں جہاں مقدس اوراق اور تحریرات بوسیدہ ہونے کی صورت میں
جمع کی جا سکیں اور وقتاً فوقتاً ان کو دفن کرنے یا سمندر میں ٹھنڈا کرنے کا مناسب بندوبست بھی کر دیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین میں ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام علیین میں بلند فرمائے گا۔ لہٰذا ہر مقدس تحریر، کاغذ اور اخبارات کا ادب کیجیے اور ان کی بے ادبی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل اخبارات اور دیگر لکھائی والے کاغذات کے ساتھ ساتھ مقدس کلمات والے کاغذات بھی جا بجا سڑکوں پر بکھرے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ المناک داستان اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ اخبارات اور مقدس تحریرات بے ادبیوں کے مختلف مراحل، مثلاً گھر کے کچرا دان، گلی محلے میں لوگوں کے قدموں تلے آنے کے بعد طرح طرح کی آلودگیوں، گندی نالیوں یا کچرا کنڈی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مقدس تحریر کے ساتھ ساتھ تمام حروف کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچھونے یا مسلح پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے، یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑی گئی ہو یا روشنائی سے لکھی ہو، اگرچہ حروف جدا جدا ہوں، کیونکہ حروف جدا جدا یعنی الف با تا سا وغیرہ اکیلے حروف کا بھی احترام ہے۔ اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا اور ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔ نام خدا کا ادب کرنے سے گنہگار ولی بن گیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اٹھا لیا اور عطر خرید کر معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے، تو انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلے اور ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہے، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے، فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے، پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ خافی یعنی ننگے پاؤں والے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کا ادب و احترام کرنے کا رب عز و جل نے کیسا انعام و کرم عطا فرمایا کہ سخت گناہگار اور شرابی شخص کو اپنا ولی بنا لیا، اور آپ کو دنیا میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جب تک آپ زندہ رہے جانور بھی آپ کے ادب کی وجہ سے رستے میں گوبر نہیں کرتے تھے، جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جب تک بغداد شریف میں آپ حیات رہے کسی چوپائے یعنی جانور نے رستے میں گوبر نہ کیا، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں،
ایک دن ایک چوپائے نے رستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت سیدنا بشر خافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی رستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کے بعد تمام مخلوق میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام ضروری ہے، اور ان کی شان میں ادنا سی توہین یعنی گستاخی و بے ادبی کفر ہے، جیسا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں بے ادبی ذلت و رسوائی اور تمام نیک اعمال کی بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ شیطان نے جب اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کا ارتکاب کیا تو ملعون ہو کر بارگاہ الہی سے نکالا گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ سرکش و نافرمان نہ تھا، بلکہ ہزاروں سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھا۔ وہ جن ہونے کے باوجود اپنی عبادت و ریادت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد تھا، اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے ساتھ حاضر ہوتا، مگر حکم الہی کی نافرمانی اور اللہ عز و جل کے نبی کی بے ادبی سے اس کی برسوں کی عبادتیں ضائع ہو گئیں اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا، اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ لہٰذا ہمیں بھی شیطان کے اس عبرتناک انجام سے ڈرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے اور گستاخوں کی صحبت اختیار کرنے سے دور رہنا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کو واجب الاحترام سمجھنا چاہیے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کی شان میں گستاخی و بے ادبی شیطان کا طریقہ ہے، ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لیتے وقت اچھے اچھے القابات لگانا تعظیم کی علامت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب اشیاء کو تبرک سمجھنا تعظیم کی علامت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا بھی محبت اور تعظیم کی علامت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر سے اپنی مجلسوں کو بابرکت بنانا بھی تعظیم کی علامت ہے، جبکہ ان کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرنا، کسی بھی طرح ان کی ذات، نام یا ان سے منسوب تبرکات کی تحقیر کرنا، ان کے معجزات میں شک کرنا بڑی بے ادبی اور دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ادب بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس حکم کی تعمیل کرنے والوں کو گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتاروں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت و عقیدت اور ان کا ادب و احترام جہاں ایمان والوں کے ایمان کی علامت ہے اور ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہیں کئی بے ایمانوں کو ایمان کی دولت ملنے کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے مقابلے کے لیے اپنی سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا۔ جب مقابلے کا وقت ہوا تو ان جادوگروں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکیں۔ ان کا یہ کہنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے لیے تھا کہ وہ بغیر آپ کی اجازت کے اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پہلے ڈالو۔
جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان جادوگروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی برکت سے بے ایمان جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، جو شخص نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرے اس پر اللہ عز و جل کا کس قدر فضل و کرم ہوگا۔ آئیے اس ضمن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ادب و احترام اور اس پر اللہ عز و جل کے فضل و انعام کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہی تھا، مگر جب بھی تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا۔ پس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ سنا آپ نے، بنی اسرائیل کے ایک گناہ گار شخص کی صرف اس لیے بخشش و مغفرت ہو گئی کہ جب بھی توریت شریف میں نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آنکھوں سے لگاتا، چومتا اور درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو پھر امت محمدیہ میں سے اگر کوئی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف نام بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کو لازم و ضروری جانے تو پھر اس پر رحمت خداوندی کی کیسی چھما چھم بارشیں ہوں گی۔ اور پھر یہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے جس کے ادب و احترام کا حکم خود اللہ عز و جل نے دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس سے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے انہیں اس بلند بارگاہ میں عامیانہ انداز اختیار کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معذب القاب سے نرم آواز کے ساتھ متواضعانہ اور منکسرانہ یعنی عاجزی والے لہجے میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارے۔ امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔
مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے عام انداز میں انہیں پکارنے سے منع فرما دیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ غور کیجئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس قدر اہم ہے کہ اللہ عز و جل کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ کوئی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کرے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، علماء تصریح وضاحت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ رہتی دنیا تک ہر آنے والے مسلمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو واجب الاحترام جاننا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اور بعد پردہ پوشی یعنی ظاہری وفات کے بعد غرض ہر حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر امت پر لازم و ضروری ہے، کیونکہ دلوں میں جتنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بڑھے گی اتنا ہی نور ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ذرا سوچئے، سنجیدگی سے غور کیجئے کہ جو مقدس ہستیاں ہمیں قرآن و حدیث کے معنی و مفہوم سمجھائیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور عبادات کے طریقے سکھائیں، ان عبادات میں غلطی ہو جانے پر اس کا حل ارشاد فرمائیں، ماں باپ کا ادب و تعظیم، نیز رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق بتائیں۔ ہمارے ہاں فوتگی ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے مسائل سے ہمیں آگاہ کریں اور میت کے متروکہ مال وراثت کو شریعت کے مطابق ورثاء میں تقسیم کرنے پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میاں بیوی میں اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کروائیں، ہماری تجارتی و کاروباری الجھنیں سلجھائیں، اور اس کے علاوہ دین و دنیا کے بے شمار مراحل میں ہمارے ساتھ خیر خواہی کر کے ہمیں ذلت دنیا اور عذاب آخرت سے بچنے کے طریقے بتائیں، ہمارے جنازے پڑھائیں۔ کیا ہم اپنے ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنے اور ان کا ادب کرنے کے بجائے انہیں طعن و تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت داؤ پر لگائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں اپنے ان محسنوں کا شکر گزار، شرعی مسائل میں ان کا اطاعت گزار ہونے کے علاوہ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ بات بات پر علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک دیا کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں بھائی ذرا بچ کے رہنا، علامہ صاحب ہیں، علماء لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو چھوڑو یہ تو مولوی ہے۔ معاذ اللہ، عالموں کو بعض لوگ حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا لوگ۔ اللہ عز و جل ہمیں علماء کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور ان کی بے ادبی کی آفت سے ہمیں بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔